أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید کائنات کے بعد سورۃ یونس کی آیت نمبر 73 اور 74 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے 13ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیات بینات میں بتایا گیا کہ ان لوگوں کو نوح علیہ السلام کی خبر سنائے جب انہوں نے اپنے قوم سے فرمایا اگر میرا تمہارے درمیان رہنا، زیادہ قیام اور میرا اللہ تعالیٰ کا ذکر یاد کرانا تمہیں اچھا نہیں لگتا تو میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، تم سب اور تمہارے باطل معبود مل کر جو کر سکتے ہو کر لو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے تم۔ اگر تم پھر جاتے ہو، اگر تم میری باتوں کو نہیں مانتے تو سنو، میں جو کچھ تمہیں بتاتا ہوں، جو کچھ تمہارے واسطے کرتا ہوں، تم سے اس کا اجر تو نہیں مانگتا کوئی، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ پر ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں راہ راست پر سر جھکائے رہوں۔ فرمایا کہ انہوں نے ان کو جھٹلایا، قوم نوح نے اپنے نبی کی نبوت کا انکار کیا۔ جب انکار کیا اور مدت دراز تک تبلیغ کرنے کے باوجود نہ مانے تو پھر فنجیناہ ومن معہ فی الفلک، ایک طوفان آیا جس کے لیے ہم نے پہلے ہی نوح علیہ السلام کو کہا تھا کشتی بنا لو۔ اس کشتی میں ان کو سوار کرایا، نوح علیہ السلام ان کے جو ساتھی تھے ایمان والے، ان کو کشتی میں سوار کرا کے طوفان سے بچا لیا۔ جعلناہم خلائف، اور پھر انہیں غرق ہونے والوں کا نائب بنایا، خلیفہ بنایا۔ غرق ہونے والوں کے جو سرزمین تھی وہ ان لوگوں کو دے دی، جو بچ گئے تھے ایمان والے ان کو دے دی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، انکار کیا تھا حق کا، ان سب کو ہم نے ڈبو دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو دیکھو جن لوگوں کو پہلے بھی ڈر سنایا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ مان جاؤ، ایمان لے آؤ ورنہ عذاب آ جائے گا، ڈر سنایا گیا تھا، نہ مانے تھے، تو دیکھو ان کا کیا اثر ہوا کہ سارے کے سارے ڈوب گئے، کوئی ایک بھی نہ بچا ان میں سے، نہ ماننے والوں۔ پھر جب وہ معاملہ ختم ہوا، ایمان والوں کو بچایا، زمین پر بسایا، پھر ان کی آبادیاں بڑھی۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، پھر ہم نے جو قومیں بنی بعد میں ان سب قوموں میں ان کے رسول بھیجے، پیغام دینے والے بھیجے، جو حق کی بات بتاتے تھے، حق کی طرف بلاتے تھے، توحید باری تعالیٰ کی دعوت دیتے تھے، اپنی رسالت کا، نبوت کا پیغام دیتے تھے۔ ان کے پاس ان کے نبی آئے، جاہم بالبینات، نشانیاں لے کر آئے، دلیلیں اور ثبوت لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، کتابیں، صحیفے اور پیغام حق لے کر آئے، لیکن ما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، وہ لوگ ایسے تھے اگر ایک بار کسی شے کا انکار کر دیے نا
پھر نہیں مانتے تھے دوبارہ، جتنے مزید نشانیاں دکھاؤ، جتنی مزید دلیلیں دو ان کو، ثبوت دو ان کو، نہ مانتے تھے، ضد کرتے تھے۔ کیوں؟ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اس طرح ہم ان حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہریں لگا دیتے ہیں۔ جب ایک قوم یا ایک شخص بار بار برائی کرتا ہے، بار بار حق کے خلاف بات کرتا ہے اور کام کرتا ہے، بار بار حق کو جھٹلاتا ہے، پھر ہم ان کے دلوں پر مہریں لگا دیتے ہیں کہ حق بات ان میں آتی نہیں، حق بات وہ سنتے نہیں ہیں۔ روایات میں ہے، دوسری آیات میں ہے، کانوں پر بھی مہریں لگ جاتی ہیں کہ صحیح بات سنی نہ جائے ان کو، اور آنکھوں پر مہریں لگ جاتی ہیں کہ حق نظر نہیں آتا ان کو، آنکھوں میں پردہ ڈال دیے جاتے ہیں، کانوں میں پردے۔ اس طریقے سے ان کو کوئی بات جو ہے سجھائی نہیں دیتی حق والی، کیونکہ مہریں لگ گئی ہیں ان کے دلوں پر، ان کے باقی اعضاء پر۔ تو یہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ان کو سزا دی جاتی ہے مہریں لگانے کی، یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، لیکن اپنے کرتوتوں کے سبب سے ایسا ہوتا ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ہٹ درمی، ضد اور بار بار برائی کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا وجہ کسی پر سزا نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی مرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔